انسان دو آیاتوں غم کے حضور دیکھیں گے. امثال 15واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. میرے ساتھ بولیے گا. تھوڑا جو خداؤں کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے. محبت والے گھر میں ذرا سا سال پار، عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. ایک اور آیت بھی ساتھ ہی ہم دیکھ لیں گے. امثال 17واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے سلامتی کے ساتھ خوش نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا، بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے جی. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے اور یہ ہماری ایفرٹ ہے، یہ انسان کی اپنی ایفرٹ ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو، اپنی پرابلمز کو، اپنی مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کر وہ خدا کے ساتھ ملنے کے لیے آزاد ہے. ہلیلویا. یہ آپ کی ایفرٹ ہے اور آپ دلیر ہیں. ایک دوسرے کے لیے تالی بجائیے. ایک دوسرے کے لیے یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے کیونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کوئی باتوں میں، کوئی خیالات میں، مشکلات میں، لیکن ہم ان ساری باتوں کو دور کر کے اپنے خدا سے ملنے کے لیے آزاد ہیں. ہلیلویا. آج کا میسج ہے سادگی کا کھانا. ہاں جی، کیا جی؟ آج مضمون ہم سیکھیں گے یہ کہ سادگی کا کھانا. کیونکہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اسے کھانے کی ضرورت رہتی ہے، اسے خوراک چاہیے، اور وہ اس بدن کو تندرست اور صحت مند رکھنے کے لیے خوراک کھاتا ہے. کئی لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کئی لوگ زندہ ہی صرف کھانے کے لیے ہوتے ہیں. کھانا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو سانس لیتا ہے، جو اس زمین پر چلتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اس کے لیے خوراک بہت ضروری ہے. لیکن خوراک سب کچھ نہیں ہے. خوراک سب کچھ نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم خوراک کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اسی کی تگ و دو میں زندگی گزار دیتے ہیں. اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو مشکلات کا شکار کر لیتے ہیں. لیکن عزیز بھائی، عزیز بہن، آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے محبت والے گھر میں. یہ یاد رکھیے، دو طرح کے گھر ہیں. پہلے نمبر پر جس گھر کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہے محبت والا گھر. محبت، میں نے پچھلے مہینوں میں شاید محبت پر بڑا زبردست میسج، ایک سنڈے میسج سنایا تھا. میں نے محبت کا معنی کیا بتایا تھا؟ کسی کو یاد ہو؟ کسی کو تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو سوچیں. محبت کا لغوی معنی عشق ہے، پیار ہے،
لیکن اس کا جو اسپرچل معنی ہے وہ ہے محبت کا مطلب قربانی ہے. محبت کا مطلب دینا ہے, لینا. بولو بھائی, محبت کا مطلب دینا ہے. آپ دیتے ہیں, آپ کسی کو وقت دیتے ہیں, آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ کسی کو کھانا دیتے ہیں, آپ کسی کی کیئر کرتے ہیں, آپ کسی کی فکر کرتے ہیں. یہ سارا محبت کے معنوں میں آ جاتا ہے. اور محبت کا مطلب, بولو کچھ ہی بولو تو یار, کچھ سمجھ لگے جی بیٹھے ہیں. محبت کا مطلب دینا ہے. اور اس محبت والے گھر کی کوالٹی سن لیجئے جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے. محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات, ذرا سا ساگ پات جو چیز ہمارے اوپر کھولتا ہے وہ ہے سادہ کھانا. ساگ پات پنڈا ساگ پات بڑے آرام سے مل جاتا ہے, کیا خریدنا بھی نہیں پڑتا ہے نا. کیوں نہیں باتیوں, پنڈا جو آپ ہی جا کے ساگ توڑ لے گا, پالک توڑ لے گی, سلائی توڑ لے گی, ہے نا, آپ ہی. ذرا سا ساگ پات یعنی کہ سادہ کھانا. محبت والے گھر میں سادگی کا کھانا, بالکل کوئی اس میں گوشت نہیں ڈلا, اس میں کوئی چکن نہیں ڈلا, بیف نہیں ڈلا, کوئی اور بھی نہیں ڈلا, کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سا ساگ پات ہے, سادہ خوراک ہے, سادہ کھانا ہے. لیکن گھر کون سا ہے؟ گھر کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ محبت ہے. اب یہ ایک سیٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ گھر محبت والا ہے اور کھانے کو کیا ہے؟ سادہ کھانا. اب اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. ساگ پات پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے. لیکن گھر کون سے ہے؟ دو. پہلا گھر ہے محبت والا گھر اور دوسرا گھر ہے عداوت والا گھر. عداوت کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا دشمنی. اب آپ اور میں خاندانوں والے ہیں. ہمیں اس بیٹا تھوڑا کھولو اس کو, سمجھ نہیں لگی. اگر آپ محسوس کریں تو خاندانوں میں یہ دونوں طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جو محبت والا گھر ہے وہاں جلدی ریکوری ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دینا جانتے ہیں. اور میں نے دینے کے بہت سے زاویے آپ کے سامنے رکھے. ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ وہ معافی دے دیتے ہیں. ہاللیلویا, وہ معافی دے دیتے ہیں. وہ دینا جانتے ہیں, وہ سیکریفائس کرنا جانتے ہیں, وہ قربانی دینا جانتے ہیں. اس لیے وہ محبت والا گھر جو ہے وہاں پر سادہ خوراک, اور عداوت والے گھر کے اندر پلا ہوا بیل, اس سے بہتر کہا گیا ہے. ساگ کو پلے ہوئے بیل سے بہتر کہا گیا ہے ساگ کو, سادہ خوراک کو. لیکن آپ اور میں اس بھید کو آج سمجھ جائیں, لے لیں. اگر خاندانوں میں محبت رہے گی تو حالات مشکل بھی آ جائیں گے تو ہم سروائیو کر جائیں گے. بولے ہاللیلویا. لیکن اگر حالات بہت اچھے ہیں لیکن ساتھ میں جھگڑے, لڑائیاں, تفرقے, رنجیں چل رہی ہیں, بغض چل رہا ہے, ایک دوسرے کی مخالفت چل رہی ہے, تو یاد رکھیے آپ کی بڑی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. میں آگے چل کر ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے امثال 17واں باب اس کی پہلی آیت بھی دیکھ لیں. سلامتی کے ساتھ خشک نوالا, اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمتوں سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو. پہلی ٹائم پر I don't know
میں نے تو 3-4 دن ہو گئے وزٹ بھی نہیں کیا. آپ کے خاندانوں کی کیا کنڈیشن ہے I don't know, مجھے نہیں پتا, لیکن آج خدا یقیناً خاندانوں کو سکھا رہا ہے. آج خاندانوں کے اندر تبدیلی خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے عداوت والے گھر نہ ہو, محبت والے گھر لیا. محبت آ جائے خاندانوں میں, محبت آ جائے, صلح آ جائے, قربانی آ جائے, سلامتی کے ساتھ خوشگوارا, یعنی کہ صلح کے ساتھ خوشگوارا, یعنی کہ سادہ اخلاق. اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمتوں سے پر ہو اور ساتھ میں جھگڑا ہو. جھگڑا آپ کی نعمتوں کی ویلیو ختم کر دیتا ہے. اس کی ایگزامپل بڑی اچھی ہے. پرانے دور کے بزرگ ماما بھائی ناظرین اسی چٹنی نہ بھی روٹی کھا لیتے تھے, ہمیں لون میں چھپور کے بھی کھا لیتے, سادہ لیکن پیار بڑا سا, محبتیں بڑیاں سن. آج مرغے پکے ہوتے پر منہ بٹے ہوتے, ایڈا کو غصے نہ سوچ کے ایڈا بڑا ہو جاتا ہے. وجہ آپسی اختلافات, آپسی رنجشیں. اچھا آپ میں بہت سارے ینگ جوڑے بھی ہیں. سر مجھے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس بتائیں. آپ گھر میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی لے لیتے ہیں اور بھی کسی نے چھیڑ دی, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے, بات چیت گفتگو بڑی تلخ ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ اے سی کے نیچے بیٹھ رہے ہیں, اے سی کی بات ٹھنڈی لگے گی, لگے گی لگنی نہیں کیونکہ اندر گرم ہوا ہے. کیا آپ فریج کھولیں, وہاں مینگو بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر چرنا بھی پڑا ہوا ہے, فش بھی فرائی ہوئی, کھانا دل کرے گا, دل کرے گا چپ کے باہر چھوڑ گا. ٹی وی چنگا لگے گا, کچھ بھی نہیں چنگا لگنا. وجہ کی جھگڑا. وجہ کیا ہے؟ آپ کی ساری نعمتیں آپ کے لیے بیکار ہو گئی. نہ ٹی وی چینل کتنے ہیں, نہ فریج دے وچ پیاں شاواں چنگیاں لگن نہیں آ رہے, تے نہ اے سی دی ہوا مزیدار لگدی پئی ہے. اس کا مطلب ہے ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ محبت ہے, صلح ہے, سلامتی ہے, خاندانوں کے قائم ہونا ہے. اور یہ آپ کو آپ کی نعمتوں سے یہ بڑا خوبصورت پاکروڈ میرے دل میں جملہ ڈالا ہے, ذرا سن لیجیے گا. محبت اور صلح آپ کے گھر کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مدد دیتا ہے. وگرنہ آپ کی نعمتیں بیکار ہیں, بیکار ہیں. محبت کو بڑھائیے, نعمتیں اچھی لگنا شروع سے, اپنے آپ کو سٹریس میں سے نکالیے. لیکن سلامتی کے ساتھ خوشگوار سادہ خوراک صلح کے اندر رہتے ہوئے مزیدار لگے گی. لیکن گھر نعمتاں دا ڈھیر لگا تے نال جھگڑا ہے, مزہ ہی نہیں. اسی نعمت کو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. تو خدا نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے دی ہیں, اس زندگی میں لطف اندوز ہونے کے لیے دی ہیں. اور آپ نے محبت کو دور کر کے جھگڑے کو, عداوت کو اپنی زندگی میں لا کر ان ساری نعمتوں کو بے معنی کر دیا ہے. آئیے آج کلام کی اس بڑی بلیسنگ کو لے کر جائیں. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ بھی, ذرا ان باتوں کو لے لیجیے. آپ کے گھر کے اندر صلح ہونی چاہیے, کمپرومائز نہیں, محبت ہونی چاہیے, قربانی ہونی چاہیے.
آپ کے گھر جنت بن جائیں گے. آپ کو کسی جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جنت زمین پر بن جائے گی, کیونکہ آسمان کا خدا ہمیں جنت میں بلاتا ہے, کیونکہ وہاں پر محبت ہی محبت ہوگی, وہاں خدا خود کے ساتھ رہے گا. اور اگر آپ زمین پر میاں بیوی بہن بھائی ایک چھت کے نیچے صلح اور محبت میں رہتے ہیں, خدا آسمان سے آپ کے گھر میں آ کر سکونت کرے گا اور آپ کے گھر کا فرد بنتا ہے. کچھ ادھر گیا محبت والا گھر خدا کے خوف میں رہتا ہے, خدا کے ڈر میں رہتا ہے, خدا ان کے اندر رہتا ہے اور روح القدس اس گھر پر منڈلاتا رہتا ہے. روح القدس اس گھر کے اندر صبح شام ان کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس عداوت والا گھر مصیبتوں کا شکار رہتا ہے. کئی بار چھپانا بڑا سارا ہوتا ہے, ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری, اندروں کدے گیت دی آواز نہیں آئی, گانا دی آواز نہیں آئی, لڑائیاں تو میں اور کئی دفعہ سادہ سا گھر ہوتا ہے, شاید ٹوٹیاں بیماراں ہوتی ہیں, لیکن وہاں سے خوشی کی راگنیاں اور خدا کے کلام کی باتوں کی آواز آتی ہے. یہ بہتر ہے. آپ کے لیے اچھا کام بیکار ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں, غور کیجیے, ہم باہر سے کھانا بڑا پسند کرتے ہیں, ہے نا؟ کیوں دوستوں؟ باہر سے کھانا بڑا پسند کرتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے نا؟ اچھا, باہر اگر ہمارے ساتھ 4-5 دوست ہوں تو کھانے کا بل بن جائے 2000 تو دینا بھی تسی ہے, تو پتہ کیا منہ سے نکلتا ہو کہ یار 2000 جیسے 5-6 بندے نے کھا لے, کتنا مزہ آیا ہے نا؟ ہوتا ہے ایسے بندہ کہتا صرف اتنے پیسے لگے, 500 کیڑا پڑ گیا, 500 روپیہ دے گا, لیکن میں کھانے پر ہی رہوں گا. ہوٹلوں کے کھانے بڑے مزیدار لگتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے گھروں تنگ ہو کے باہر گئے ہوتے ہیں. گھر میں محبت نہیں ہے نا, گھر میں سنا نہیں ہے, بندہ کہتا باہر ہی ٹھیک ہے. اور ہمارے وہاں پہ نا بڑا اچھا ایک بندہ نا وہ بناتا ہے اتفاق ہاسپٹل کے پاس. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. منڈے جتنے نوجوان منڈے کار جاتے ہیں کی پکا ہے, میں نے دال پکی ہے, آج پھر دال پکا دی ہے, میں نہیں کھانی دال. پلیٹا فٹ کے دروازے مار کے آ گیا ہے, تو پھر اتفاق جا کے تو اتنے دال ہی کھا دیتا. انہیں دال لائی ہوتی. ایسا ہی حال ہے ہمارا. ہم باہر محبتیں جتاتے ہیں اور گھر کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں. گھر ٹوٹ رہے ہیں, گھر کے اندر مصیبتیں ہیں, شوہر بیوی سے تنگ ہے, بیوی شوہر سے تنگ ہے, اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں. لیکن بات سادہ بڑا پیار ہے, باہر محبت قائم ہے. نکلیے اس بے وقوفی سے. باہر کی محبتوں سے کوئی حاصل نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں ہے, کیونکہ آپ کا گھر تباہ ہو رہا ہے. اور خدا خاندانوں کو جوڑنا چاہتا ہے, توڑنا نہیں چاہتا. اگر آپ محبت میں ہیں, بڑی سے بڑی قربانی دے دیں گے, سہ جائیں گے, برداشت کر جائیں گے. لیکن محبت نہیں ہے, پلیز سخت بات کرنے لگا ہوں, آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگنے والا. آپ کو اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا. اور ایسا شخص خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو جس کو اپنا گھر ہی اچھا نہیں لگتا, اس کو کیا اچھا لگ سکتا ہے؟ اس کو اور کیا اچھا لگ سکتا ہے؟ اس کو اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا, اپنی بیوی نہیں اچھی لگتی, اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا, اپنے بچے نہیں اچھے لگتے, اسے کیا اچھا لگ سکتا ہے؟ آئیے آج محبت کو فروغ دے, محبت میں زندگی گزارے.
سادہ کھانا مزیدار لگے گا، اچھا لگے گا، میٹھی نیند آئے گی، برکت ہی برکت۔ اور جب جھگڑے نہ پڑے جے تو پھر جو مرضی کر لو جے، پھر کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، محبت کا گھر میں نہ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ گھر کے اندر صلح کا، سلامتی کا شہزادہ نہیں ہے۔ کیا اس کا نام ہے؟ کیا اس کا نام ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ گھر گھرانہ خداوند یسوع مسیح سے خالی ہے، کیونکہ جہاں یسوع مسیح کی انٹری ہو جاتی ہے، جہاں جس دل میں انٹری ہو جاتی ہے وہ دل محبت سے بھر جاتا ہے، اور جس گھر میں یسوع آ جاتا ہے وہ گھر صلح اور سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے سلامتی کے شہزادے کو اپنے دلوں میں لے آنے دیں، کیونکہ جب وہ آئے گا تو خدا کا خوف بھی ساتھ آئے گا۔ ہم غلطیاں کرنے سے ڈریں گے، ہم منہ سے گند بکنے سے ڈریں گے، جھوٹ بولنے سے ڈریں گے، ہم بغض بولنے سے ڈریں گے، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ کرنے سے ڈریں گے، ہم بڑوں کو بے عزت کرنے سے ڈریں گے، ورنہ منہ زیب نہیں دے گا۔ پھر ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے۔ اور عداوت وہاں ہوتی ہے جہاں ابلیس حکمرانیاں کرتا ہے، جہاں ابلیس کی چلتی ہے، جہاں ابلیس بادشاہ بن کر بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر عداوت اور لڑائیاں اور جھگڑے اور بغض چلتا ہے۔ آج میرے عزیز بھائی، عزیز بہن، میں نہیں جانتا خدا مجھے آپ کو سکھا رہا ہے، آئیے سیکھیں اس بات کو آج اپنی زندگی میں لے لیں کہ آپ کی زندگی نعمتیں اس وقت پرلطف ہو جائیں گی، پرلطف رہیں گی جس دن آپ نے خداوند یسوع کو اپنا دل دے دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے خدا کے ساتھ کہ آپ اتنی بارش، اتنے خراب موسم میں بھی اسے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیوں ابلیس ہمارے خاندانوں میں حکمرانی کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کے خوف سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے خوف نہیں ہے، خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس کے ڈر میں زندگی گزارنی ہے۔ نکلے اپنی اس بے وقوفی سے، کیونکہ یہ ہماری ذہن میں بڑی سمجھداری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آپ ہی میں بولو بجیو، آپ ہی میں پردھان ہائی میں گڈی سوڑی، ہائی میں گڈا سوڑا، آپ ہی اپنی تعریفاں۔ لیکن جب خدا آپ کے ساتھ راضی ہوگا تو آپ کا منہ نہیں، پھر دنیا آپ کی تعریفیں کرے گی، پھر دنیا کا آپ کے لیے تعریفوں کے لیے کھلے گا۔ آج نکلے میں اس خاص موقع پر، کیونکہ میرے لیے اتوار کا دن سب سے خاص ہے، کیونکہ نہ میں کسی منسٹر سے، نہ کسی استاد سے، نہ ماں باپ، نہ کسی رشتے دار سے، میں اپنے یسوع سے ملنے کے لیے آتا ہوں۔ میرا یسوع میرے لیے بولتا ہے، اس لیے میرے لیے سب سے خاص دن یہ ہے۔ اسے انجوائے کریں اور اپنی خامیوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں، کیونکہ خدا آپ میں آنا چاہتا ہے۔ نکلیے ان باتوں میں سے اور اپنے گھر کے اندر محبت آپ کے گھروں کے اندر جب ہوگی تو آپ کے گھر دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں گے۔ آپ کے گھر دوسروں کے لیے آپ کے گھر دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں گے۔ آپ نمونہ بننا چاہتے ہیں یا نمونے بننا چاہتے ہیں؟
ہاں جی آپ نمونہ بننا چاہتے ہیں یا نمونے بننا چاہتے ہیں؟ اچھا نمونہ تو نمونے سے کی فرق ہے؟ ہاں کیوں جی؟ نمونہ اور نمونے میں کیا فرق ہے؟ نمونہ وہ ہوتا ہے جو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے اور ہمیں کچھ کر کے دکھاتا ہے یار یہ مجھے ایسا بننا ہے، اور نمونے وہ میرے جڑے جو مرضی کہتے رہو وہ کہتے نہیں اسی نہیں جمتا، ہم نمونے نہیں، ہم نمونہ بنیں گے، ہم دوسروں کے لیے مشعل راہ بنیں گے، ہم دوسروں کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے، آسانی پیدا کریں گے، دوسروں کے لیے آسانی کا وسیلہ بنیں گے، ہمارے منہ سے کلام کی بات نکلے گی، محبت کی بات نکلے گی۔ میں چند ایگزامپل جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابراہیم اور اس کی بیوی سادہ گھرانہ تھا، ممرے کے بلوتوں خیموں میں رہنے والا، ہم کیسا سادہ گھرانہ ہے۔ خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھے اس قدر سرفراز کروں گا کہ تیرے صلب سے بادشاہ نکلیں گے، آسمان کے ستارے اور زمین کے ریت کے ذروں کے برابر سے زیادہ اولاد دوں گا۔ خدا ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اور وہ سادہ خیموں میں رہنے والا۔ ہاللیلویا۔ کیوں سروائیو کر گئے؟ کیونکہ محبت میں تھے۔ ہاللیلویا۔ کس میں تھے؟ محبت میں تھے، اس لیے سروائیو کر گئے، غربت میں بھی اور جب سرفرازی ملی، دونوں میں خدا کا خوف ان کے اندر تھا اور وہ سادگی میں رہتے تھے۔ خدا نے انہیں برکت دی۔ یعقوب ایک دن کیا پکا رہا تھا؟ دال پکا رہا تھا۔ کیا پکا رہا تھا؟ گوشت بھی پکا سکتا سی، ہے نا؟ یہ ہو سکتا تھا ایک دن یعقوب گوشت پکا رہا تھا اور عیسیٰ آ گیا، نا وہ کھاتی دال سادہ روٹی، سادہ خوراک، تو وہ پکا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعقوب اپنے دادے پہ گیا، سادہ کھانے سروائیو کیوں کیا؟ لولی فیملی تھی، محبت والا گھرانہ تھا، اس لیے سروائیو کر گئے۔ یعقوب کے بعد ہم دیکھتے ہیں داؤد اپنے دوستوں کے ساتھ دشت میں بھاگنا پڑا، اپنے بیٹے نے اسے بگایا، وہاں پر سادہ خوراک کھا رہا ہے، اتوں تک کہ نظر کی روٹیاں بھی ایک دم کھا گیا، ہیکل میں سے نظر کی روٹیاں کھا گیا۔ قائد نے کہا یہ تو میں نے صرف قائد کھاتے ہیں، انہوں نے کہا دے بس کھا لیں گے یہ بھی سادہ کھانا، کیونکہ لو میں تھے، خدا کے لو میں بھی تھے اور آپسی محبت میں بھی زندگی گزار۔ دانیل اور اس کے 3 دوست، یاد ہے آپ کو؟ جب مقتدر بادشاہ اسرائیلیوں کو اسیر غلام بنا کر لے گیا تو وہاں پر اس نے جا کر کہا کہ ایسا کرو، ان میں سے عقل مند خوبصورت لوگوں کو لو اور انہیں زبانیں سکھاؤ، انہیں شاہی خوراک کھلاؤ اور انہیں حضور کھڑا کرو۔ پتہ لگ گیا جناب بادشاہ دے حضور عقل مند لوگ کھڑے ہیں۔ جب خوراک لینے کی بات آئی تو دانیل اور اس کے 3 دوستوں نے کہا ہم یہ شاہی خوراک نہیں کھائیں گے، ہم یہ شاہی خوراک نہیں کھائیں گے۔ تو ایسا کر 10 دن سانوں تو دال روٹی دے دے، سال پات دے دے، 10 دن کے بعد چیک کر لینا، ہم 4 یہاں کھڑے ہوں گے، باقی نے سارے انخلاف نہیں۔ جے ساڈے چہرے ماڑے ہوئے انہاں نالوں، جے اسی ڈھلے تے بڑے پریشان ہوئے تے پھر صحیح تے خدا کھا گے تے ٹھیک ہوئے تے پھر تو سانوں نہیں کھوائے گا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ 10 دن کے بعد مرغے تے چرگے کھانے والے نال کھلا لیا تے 4 دال روٹی کھانے والے، اور ان 4 کے چہرے چمک رہے تھے، بولے ان کے چہرے دمک رہے تھے، خدا کا جلال ان کے چہروں کے اوپر نظر آ رہا تھا۔
تے پورا سال نہیں اسی کھاندے تے 2 دن بھی نہیں کھاواں گے تے کوئی رونق نہیں آتا دی یاد رکھ دے کی پتا خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیے. بات راز کی ہے سمجھنے والے سمجھ گئے کچھ نہیں بگڑے گا. یہ سارا سال بھی کھانے تھے 2-3 دن بھی نہیں کھاواں گے تے مرن نہیں لگے. ایمان کو قائم رکھے. اور میں نے ایک نعرہ آپ کو سکھایا جان جاوے تے جاوے پر ایمان نہیں جانا چاہیے. تو یہ تو پھر خوراک ہے بھائی. ہم اس پر ایمان کو قربان نہیں کر سکتے. ایمان میں قائم رہیے یسوع میں قائم رہیے اور سادہ خوراک آپ کے چہروں کو چمکا دے گی. خوراک سے زیادہ آپ کے گھروں میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ایک دوسروں کے لیے قربانی دینا سیکھیے. ایلیا اور الیشا آپ کو پتا ہے بائبل مقدس میں ایلیا اور الیشا دونوں استاد شاگرد ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء ذاتوں کا باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا. وہاں پر انبیاء ذاتوں کو تربیت دی جاتی تھی کیسے خدا کی کلام کو لینا ہے کیسے خدا کی بات کو سیکھنا ہے کیسے پروفیسی کرنی ہے آنے والے وقت کی کیسے پروفیسی کرنی ہے ٹرین کیا جاتا. اور یہ سارے کے سارے سادہ کھانا کھاتے تھے سادہ پھر بھی محبت میں رہتے اور خدا کی حضوری سے برکات کو حاصل کرتے تھے. ایلیا نے سارپت کی بیوہ سے کیا مانگا تھا؟ ایک ٹکڑا روٹی دے دے بس only one piece of loaf بس اور کچھ نہیں چاہیے. اینی کا منگنی پتا جن کو مرضی لے گیا چکڑی پکائیں گی تو میری برکت ایک ٹکڑا لایا بس. اور اس کی بلیسنگ کیا تھی؟ ایلیا بھی کھاتا رہے وہ تو منڈا بھی کھاتا رہا سارپت تھی بیوہ کا منڈا بھی کھاتا رہا باپ بھی کھاتے تھی نہ تیل مکیا نہ آٹا ہو گیا. ہلیلویا ہلیلویا. سادہ خوراک پر مان جائیے. خدا محبت کو زیادہ پسند کرتا ہے پر محبت وہ ذریعہ ہے جو آپ کے گھر میں نعمتوں کو کا دروازہ کھول دے گی اور آپ نعمتوں کو انجوائے کرنا شروع کریں گے. ایک اور بادشاہ کا ذکر کرتا ہوں. اخیب بادشاہ اور اسی بیوی کا نام کیا تھا؟ ایزبل. یہ دونوں شاہی خاندان سے تھے. بادشاہ اور ملکہ تھی یہ اور ہر وقت لڑائیاں کبھی ایلیا نہ لڑائی کبھی نبیاں نہ لڑائی کبھی آپس سے لڑائی کبھی انہاں دا نبیاں کو قتل کراؤندے نے. اور ان کی زندگیاں دکھ سے بھری ہوئی تھی لیکن دسترخوان بہت بڑا لگتا تھا ان کا. نعمتیں ہی نعمتیں کھانے ہی کھانے خزانے بھرے ہوئے تھے لیکن سب کچھ بیکار تھا کیونکہ لڑائی ان کے گھر کے اندر کثرت سے رہتی تھی. روت اور نعومی حوالہ لکھ لیجیے اپنے پاس. روت پہلا باب اس کی 16ویں آیت کے اندر جب روت اپنی بہو کے ساتھ نعومی اپنی بہو کے ساتھ یروشلم واپس آتی ہے وہ بوئز کے کھیتوں میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے وہ سٹے چنتی ہے جو بالیاں چنتی ہے جو کٹائی کے بعد گر جاتی ہے. ان کو گھر لاتی ہے پیستی ہے دونوں ساس نو کھاندیاں میں نہ ساس نو نو تانا دیتی ہے کہ تو آئی تے میرے گھر دا سکون چلا گیا تے نہ نو ساس نو کہندی ہے میں کتھے آ گئی ہوں. دونوں رل کے زندگی گزارتی ہیں کیونکہ محبت ہے اور مشکل وقت ٹل جاتا ہے اور خدا انہیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. ایک کوٹیشن لکھ لیجیے امثال 25واں باب اس کی 24ویں آیت. یہ غیر قومیں بھی اس کوٹیشن کو اس آیت کو ایز اے کوٹیشن کوٹ کرتی ہیں. ہمارے لیے تو مقدم کلام مقدس کا حصہ ہے. سن لیجیے کہ بھائی بڑے خوش ہو گئے اس آیت پہ. گھر کے چھت پر ایک کونے میں رہنا
جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بھائی بڑے ہوئے بہنوں تانوں میں ایس آیت کا دوجا ورژن بھی دے دوں گا. چھت کے ایک کونے پر رہنا جھگڑالو شوہر کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے. لاؤ تو بھی خوش ہو جاؤ. مقصد یہ ہے بیوی ہو تو پاویں شوہر ہوئے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اختلاف ہونا اور بات ہے, کسی ایک بات پر متفق ہونا نہیں ہوتے, نو پرابلم, نہیں متفق نو پرابلم, جھگڑا نہیں, کیونکہ جھگڑا لڑائی کی شکل اختیار کرتا ہے اور لڑائی ہمیں بے وقوف بنا دیتی ہے. ہم نے ایک دوسرے کو فزیکل نقصان پہنچانے پر چلے جاتے ہیں. چیزوں سلیمان نے کہا ہے کہ گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. وڈا سارا گھر ہے لڑائیاں جھگڑے نے وہ بہتر ہے نگاہ جا کر تیری محبت پہ خوشیاں. اب آپ پر ہے, میرے پر ہے کہ ہم حالات کو کس طرف لے کر جاتے ہیں. ہم خوشیوں میں رہنا چاہتے ہیں یا ہم لڑائیوں جھگڑوں میں رہنا چاہتے ہیں. محبت والا گھر سادہ خوراک میں بھی خوش رہتا ہے اور عداوت والا, دشمنی والا, لڑائی والا, جھگڑے والا گھر آنا بہت زیادہ نعمتیں پا کر بھی خوش نہیں رہتا ہے. عزیزو, سادگی کا کھانا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اس وقت اچھا لگے گا جب گھر کے اندر اللہ ہوگا, یسوع ہوگا, تب آپ کے گھرانے ان باتوں میں خوش رہیں گے. مگر نہ لڑائیاں تو چل رہی ہیں. میں نے کئی دنوں میں ایک فیملی میں گیا, بہو کہتی جی میرا دل کرتا پیزے کھانے پہ. آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, میرا دل کرتا ہے برگر کھانے, میرا بندہ اتنا جھوکا نہیں ہے نا, تو میرا اپنے گھر چلی ہے. بے وقوفانہ حرکت ہے, بے وقوف ترین حرکت ہے. چاہے وہ بیوی کرے تو چاہے وہ شوہر کرے, دونوں نکمی حرکت کر رہے ہیں. اس سارے معاملہ میں مین پہ کیا چیز ہے؟ گھر میں محبت کوئی نہیں ہے. اب برگر تے پیزے تے بہانا نے, مین محبت کوئی نہیں ہے. جب ہمیں باہر اچھا اور گھر برا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے محبت کوئی نہیں ہے. آئیے آج یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے, اور یسوع مسیح ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے محبت کو فروغ دینا ہے, اپنے گھر میں رہتے ہوئے خداوند کے حضور سے برکت کو لینا ہے. یاد رکھیے کلام مقدس مال دوسرا باب اس کی 45ویں آیت سے میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں. 45ویں اور 46ویں آیت کے اندر, دوسرا باب 45ویں اور 46ویں آیت کے اندر فرماتا ہے, اور اپنا مال اور اسباب بیچ کر ایک کی ضرورت کے موافق ہر ایک کی ضرورت کے مطابق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور ہر روز, سنیے, ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. یہ ابتدائی کلیسیا کا حال ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں, اپنے مال بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کو بانٹ دیتے تھے اور روز خدا کے گھر میں آتے اور سادہ دلی کے ساتھ روٹی توڑ کر شادمان رہتے تھے. آج ہم کس پوائنٹ پر کھڑے ہیں؟ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ دو چیزیں, اگر محبت والا گھر ہے تو محبت کو بڑھائیے, اور اگر عداوت والا گھر ہے تو عداوت کو ختم کیجئے اور محبت کو آنے دیجئے. اور محبت کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع مسیح. وہ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو خوشی سے بھر دے گا, شادمانی سے بھر دے گا, برکت سے بھر دے گا. صرف اسے اپنی زندگی میں آنے دیجئے اور آنے والے وقت کا انتظار کیجئے, وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آج اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور خدا ان کے حضور چلے. یاد رکھیے